کہ جب آپ ڈی چوک پہ پہلے تو بہت دیر کر دی آپ نے, صبح ہو گئی, اسلام آباد پنڈی بھرا ہوا تھا وہاں پہ, اور آپ جب بالکل یعنی اگر آپ وہاں آتے اور وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے, کیا وجہ ہے کہ آپ نے اچانک یہ فیصلہ کیا کہ مجھے وہاں سے واپس جانا ہے؟ دو چیزیں, ایک تو اتنا لیٹ کیوں پہنچے؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہوا کہ ہم جو وہ انہوں نے بہت بڑی بلاکیج لگائی ہوئی تھی راستے میں بران کے اوپر, اٹک کے اوپر, پل انٹرچینج پہ, تو وہ ہمیں غلط فہمی یہ ہو گئی کہ ہم نے جب سپریم کورٹ سے, میں تو سن ہی رہا تھا جب میں سپریم کورٹ نے آرڈر دیا جی رکاوٹیں دور کر دو, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سب کو چھوڑ دو. ہمارے سے وہاں یعنی ہم ریلیکس کر گئے, ہم نے سمجھا کہ اب رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. اب جب وہاں پہنچے تو وہاں ساری رکاوٹیں تھی راستے میں, اور انہوں نے کوئی سپریم کورٹ کی رولنگ پہ عمل نہیں کیا. اور پھر کیونکہ یہ لوگوں کو پکڑنا شروع ہو گئے تو دو چیزیں ہوئیں. ایک تو میں وہاں ہم ڈیلے ہو گئے جب تک وہ کارکنوں نے وہ صاف کیا, اور وہ بڑی دیر لگی وہ راستے صاف کرنے میں. انہوں نے کنٹینرز کھڑے کیے ہوئے تھے, شیشے, پتہ نہیں ریت, شیشے, کیا کیا ڈالا. 3 جگہیں تھیں جی, اٹک, برہان انٹرچینج, ہیرو, اور بالکل 3 جگہیں تھیں. اور ادھر ایک ہمارا نوجوان شہید بھی ہو گیا جو مجھے خاص بڑی تکلیف ہے, انجریز بھی ہوئی. بہرحال وہ جب صاف کیا تو ہمیں دیر لگی. پھر آگے جا کے ہمیں کہا کہ صاف ہو گیا, آگے جا کے پتہ چلا کہ وہ کنٹینر پھنس گیا. انہوں نے ریت ساری سڑک پر ڈالی ہوئی تھی, اس میں سے گاڑیاں تو نکل سکتی, کنٹینر پھنس گیا. پھر جب اور نیوز آنی شروع ہو گئی کہ شام کو لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. اب میں نے ایک پوائنٹ پہ سوچا کہ میں اب وہ کنٹینر تو سلو موو کر رہا تھا, اور پھر آگے کراؤڈز جیسے ہی اسلام آباد کی موٹر وے سے اسلام آباد گھسے تو وہاں سارا راستہ پبلک کھڑی ہوگی سائڈ پہ, لوگ سامنے آ جاتے تھے. وہ سلو ڈاؤن کر گیا. تو ایک یہ تھا کہ مجھے گاڑی میں بیٹھ کے تو پہنچ جانا چاہیے ڈی چوک, لیکن پرابلم وہاں یہ ہوا کہ ہمارے پاس ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. تو یہ سوچ رہے کہ اگر کنٹینر کے بغیر پہنچیں گے تو وہاں ساؤنڈ سسٹم ہی نہیں ہے, تو لوگوں کو کیسے ایڈریس کریں گے, کیونکہ وہاں پبلک تو بڑی تھی. تو اس لیے کنٹینر سوچا کہ چلیں ایک کنٹینر کو لے کے جائیں گے. وہ راستے میں جس طرح پبلک نکلی ہے, میں ایک طرح تو مجھے افسوس ہے کہ میں جو پیک پہ پہنچا نہیں وہاں, جب اگر 12 بجے 1 بجے 2 بجے جب وہ سارا بھرا ہوا تھا, اس کے باوجود کہ پوری شیلنگ تھی, تشدد تھا, انہوں نے انتہا کر دی بابریت کی. لیکن دوسری طرف جو راستے میں نے سینز دیکھے, وہی دیکھیں, میں 26 سال سے پالیٹکس کر رہا ہوں, مجھے تقریباً پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں. جو میں نے راستے میں عام لوگوں کو نکلتے ہوئے سائڈوں پہ دیکھا, اور سامنے میں نے فیملیز دیکھی, اور میں بات کر رہا ہوں اب رات کے 12 بجے سے لے کے صبح کے 8 بجے تک. اب سوچیں کہ فیملیز, بچے اٹھائے ہوئے لوگوں نے, وہ کھڑے ہیں سائڈ پہ, خواتین کھڑی ہیں. تو اور پھر ہر قسم کا, یعنی مزدور سے لے کے جس کو ہم برگر کراؤڈ کہتے ہیں, انگلش میڈیم, ادھر سے یعنی اکراس دا بورڈ لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو ایک طرح جس طرح میں نے کہا افسوس ہوا کہ میں ٹائم پہ نہیں پہنچا, لیکن دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلی دفعہ ایک قوم بنتا دیکھ رہا ہوں, کیونکہ ہم نے دیکھا نا انگلش میڈیم, اردو میڈیم, دینی مدرسے, 3 ڈفرینٹ کلچرز پیدا کر دیے ملک میں, صوبائیت آ گئی ہے, ایتھنیسٹی آ گئی ہے, تو ہم ایک قوم نہیں لگتے. کبھی کبھی 65 وار میں مجھے یاد ہے ہم سارے قوم بنے ہوئے تھے, ورلڈ کپ جیتے تو سارا قوم اکٹھے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ پولیٹیکلی میں نے ایک کنسنسس دیکھا پاکستان. صحیح. دیکھیے خان صاحب, میں ایز این آبزرور پہنچا تھا ڈی چوک پہ. مجھے اندازہ ہے کہ رات کے 7 بجے سے لے کے شام کے صبح کے تقریباً 5-6 بجے تک وہاں ایسی پولیس فائٹنگ ہوئی لوگوں کے ساتھ جو کبھی اسلام آباد کی تاریخ میں نہیں ہوئی. اور اس میں لڑکے بھی تھے, نوجوان آدمی بھی تھے, اس میں لڑکیاں بھی تھیں, اس میں عورتیں بھی تھیں. یہ پہلی دفعہ ہوا, یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. اور 3 بجے صبح کے 4 بجے آپ نے کہا کہ میں یہاں پہنچوں گا, اور پولیس کو اندازہ ہوگا کہ ہم تو جہاد کر رہے ہیں اور ان کا ہمارے سے جھگڑا نہیں ہے. لیکن پھر اچانک آپ نے صبح یہ اعلان کر دیا کہ بھئی میں اب آگے نہیں جا رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, میں جب راستے میں نکل رہا تھا نا, تو ہمیں فیڈ بیک آتی جا رہی تھی لوگوں کی. ہمارے ساتھ پختونخوا کے نوجوان ساتھ چلے جا رہے تھے,
تو جیسے جیسے وہ فیڈ بیک آنی شروع ہوئی اور پھر کئی لوگ موٹر سائیکل پہ واپس آتے تھے کہ آگے کیا ہو رہا ہے، تو مجھے جب ابھی میں پہنچا نہیں تھا وہاں جدھر صبح کے 8 بجے، میں اب بات کر رہا ہوں 5-6 بجے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اگر وہاں رات گزار لی تو یہاں خون ہونے لگا، کیونکہ میرے پاس کیسے اندازہ لگایا؟ میرے پاس ویڈیوز آنی شروع ہو گئی کہ پولیس کو گالیاں نکالنے شروع ہو گئے، وہ ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے، اور اب وہ بڑھنا ہی تھا. یعنی لوگوں نے، جب آپ اتنی زیادہ ٹیئر گیسنگ شیلنگ کرے، جب انجر ہو، میرا دوست کو انجر ہو جائے، اور مجھے ڈر یہ تھا کہ وہاں کیونکہ انہوں نے اگلے دن مجھے دیکھ کے اور انہوں نے جوش میں آنا تھا. دوسرا جو ہمیں لگا ایسے کہ یہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف نے پیغام دیا پاکستانی فوج کو کہ جی ہمارے اوپر چھوڑ دیں، ہم ان کو سیدھا کریں گے. جس طرح انہوں نے طاہر القادری کے لوگوں کو جو قتل کیا تھا دن دہاڑے، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. انہوں نے اصل میں اس خوف سے طاہر القادری کو ڈرایا تھا، کیونکہ وہ پھر سے دھرنے کی بات کر رہا تھا، ایک دفعہ دے چکا تھا، تو اس کے پیپلز پارٹی کے دور میں دے چکا تھا. جب نون لیگ کیا ہے تو انہوں نے کہا ہم ان کو سبق سکھاتے ہیں. یہ ہے ہی ایسے. شہباز شریف نے 97 to 99 اس نے پولیس مقابلے میں اتنے لوگ مروائے تھے کہ ہیومن رائٹس کے اندر انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ کہا گیا تھا کہ اس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے. رانا ثناء اللہ کا سب کو پتا تھا. اب مجھے یہ لگ گیا کہ پرابلم ہوا کہ اب جدھر سے آگے بڑھے گا اس ملک میں اب انتشار کی طرف ہم جا رہے ہیں. پولیس کے خلاف نفرت پہلی بڑھ چکی تھی، جو انہوں نے پولیس سے کروایا گھروں میں جا کے عورتوں کو، یہ اور آگے جائے گی. اور مجھے دیکھ کے انہوں نے اور جوش میں آنا تھا، اور ادھر مجھے 100% مجھے شور تھا کہ گولی چلنی ہے، اور گولی چلنی ہے. یہاں بھی لوگ تیار ہو گئے تھے جو ہماری طرف سے، کئیوں نے، میں نے دیکھا وہ لوگوں نے پسٹل رکھے ہوئے تھے. تو مجھے خوف ہو گیا کہ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہاں انتشار ہوگا. اور ہونا کیا تھا؟ پولیس کے اگینسٹ نفرت، فوج کے اگینسٹ نفرت، اور ملک کے اندر ایک ڈویژن، اور جو صرف اور صرف اس کا فائدہ ہونا تھا یہ چوروں کو، یہ جو اوپر آ کے مجرم بیٹھ گئے. کیونکہ مجرموں نے کہنا تھا جی دیکھیں یہ تو انتشار ہو رہا ہے، یہ دیکھیں جی قاتل ہے. انہوں نے جس طرح وہ پولیس والا رات کے کسی کے گھر میں، رات کے 2 بجے کسی کے گھر میں چھلانگ مار کے اندر آ جائے جس کے بیوی بچے ہوں، وہ تو سمجھے گا نا کوئی ڈاکو آ گیا. تو اس کو انہوں نے بنا دیا جی وہ بڑا کوئی، ہم نے کوئی، یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے، حالانکہ ساری ہماری 26 سال کی تاریخ ہے، ہم نے کبھی انتشار کی پالیٹکس نہیں کی. میں آپ کو کہتا ایم کیو ایم جب ان کی پیک تھی، ان کی خوف تھا، جب یہ الطاف حسین بیٹھ کے لوگوں کو قتل کرواتا تھا، ڈرتے تھے لوگ، ایم کیو ایم کا نام لیتے ہوئے ڈرتے تھے. تو جب ہم نے اپنی پالیٹکس شروع کی کراچی کے اندر، تو مجھے تب یاد ہے کہ ہمیں سب نے کہا کہ اگر آپ نے یہاں، ہمارے اپنے لوگوں نے، آپ کو ملیٹنٹ ونگ بنانا پڑے گا، نہیں تو یہاں کراچی میں آپ کو پروٹیکشن نہیں ملے گی. ایک پریشر تھا، پبلک کراچی کی بڑی شعور والی ہے، تو وہ ہمیں ویلکم کر رہے تھے. میں بات کر رہا ہوں 2005 6 7 8. لیکن سارا وقت ہماری اپنی پارٹی کہتی تھی کہ جب تک آپ پروٹیکشن نہیں دیں گے، سب کے ملیٹنٹ ونگز ہیں، آپ بھی بنائیں. ہم نے کبھی ملیٹنٹ ونگ نہیں بنایا، کیونکہ میرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ پارٹی کے اندر ایک ونگ بنا لیتے ہیں ملیٹنٹ، آپ اپنی پارٹی کو اور طرف لے جاتے ہیں. تو لہٰذا مجھے خوف آ گیا تھا کہ اب اگلے دن خون ہونے لگا. اور اس کے بعد جو میں چاہتا ہوں پرامن سیاست اور عام لوگ نکلے ہیں، کیونکہ ہمارے جلسوں میں یہ جو ریکارڈ جلسے ہیں اس میں عام پبلک نکلے. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ چاہتے ہیں کہ پرامن لوگ نکلیں. آپ نے سینکڑوں دفعہ یہ کہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد فیملیز نکلیں. وہی اگر میں فیملیز کو انوائٹ کر رہا ہوں تو میں انتشار تو نہیں نہ چاہوں گا.